اللہ فرماتے ہیں ہم نے حوا اور آدم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہے قرآن حکیم میں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے شروع میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر سٹارٹ کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا. اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ ایک آدم سے تمہیں پیدا کیا اور آدم کا جوڑا آدم میں سے بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا. پھر ان دونوں سے بسا دیے رجالاً کثیراً ونساء. کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مرد اور عورتیں. اللہ تعالیٰ ہمارا اس رب کی عبادت کرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا, اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. یعنی بخاری مسلم میں پھر ڈیٹیل آئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی اور پھر ان کے جوڑے سے آگے چلا. اب اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں, بلکہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ صبح کے وقت ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا, ایک شام کے وقت جو صبح کے وقت جوڑا ہوتا تھا اس کا جو میل تھا وہ شام والی کی فیمیل کے ساتھ اس کی شادی ہوتی تھی, شام والی کی کہ میل کی صبح کے فیمیل کے ساتھ. اس وقت ظاہر ہے وہ شرعی احکام اس طرح نہیں تھے. اگلی شریعتوں میں تو یہ بھی تھا کہ آپ ایک مرد دو بہنوں کو بھی عقد میں رکھ سکتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور باقی بھائیوں کی والدہ دونوں بہنیں تھیں آپس میں, دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی عقد میں تھی. ہماری شریعت میں سے حرام کر دیا گیا. تو اس وقت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت رکھی تھی, لیکن اس میں بھی کراس میچ رکھا ہوا تھا اور قابیل حابیل کے قتل کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے. چونکہ یہ اسرائیلی روایات ہیں, ان کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں, دونوں طرف بات جا سکتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اسرائیلی روایات آئیں نہ ان کو جھوٹا کہو اور نہ ان کی تصدیق کرو. البتہ جو روایات کتاب و سنت سے ٹکرا جائیں گی ان کی تو ہم تکذیب کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. وہ تو قرآن میں واضح اسی لیے چیزیں آئی ہیں تاکہ بتایا جائے کہ بھائی یار یہ معاملہ نہیں ہے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اگر آپ تورات میں پڑھ کے دیکھیں اس میں بڑی بےہودہ چیزیں ہیں, اور جب قرآن میں وہ واقعہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کنڈیم کر کے یوسف علیہ السلام کا ایک بہترین کریکٹر پیش کیا. اس کی بنیاد پہ یوسف علیہ السلام پہ جو جھوٹ باندھے گئے ہیں تحریف شدہ تورات کے اندر, علماء نے ظاہر تعریف کی ہے, ہم ان کو کنڈیم کریں گے. لیکن جہاں پہ ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے. اس کمپیرزن کو اگر کسی نے پڑھنا ہے نا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفہیم القرآن پڑھیں, انہوں نے کمال کر دیا ہے. سورہ یوسف کی تفسیر میں انہوں نے تورات کا سورہ یوسف کا بیان جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی اور قرآن کو کمپیئر کیا ہے. اور یہ کمپیرزن اتنا حسین ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو ریکارڈڈ ہے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر میں کہ میری زندگی جس نے قرآن کی طرف بدلی وہ تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر تھی مولانا مودودی کی. اس کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن کے ٹریک پہ آئے ہیں. جس نے پوری دنیا میں قرآن کی آواز اٹھائی ہے اس کی قرآن کی طرف آنے کا شغف جو چیز بنی ہے وہ سورہ یوسف کی تفسیر ہے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن. وہ آپ پڑھ کے دیکھیں.